قربانی کے دن کتنے ہیں، کتنے دن انسان قربانی کر سکتا ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، کیا ان 3 دنوں میں قربانی کرنی چاہیے یا 13 ذی الحجہ چوتھے دن بھی انسان قربانی کر سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ اس بارے میں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا 4 دن جائز ہیں، کچھ حضرات ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کرنا جائز ہے، ان کی دلیل بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایام التشریق کلھا ایام النحر، کہ تشریق کے جتنے بھی دن ہیں وہ سب کے سب ایام النحر ہیں، وہ قربانی کے دن ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تشریق کے جو دن ہے وہ 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، 13 ذی الحج بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 دن جو ہے یہ قربانی کے ہیں، چاروں دن قربانی کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری رائے ہے اور جو فقہائے احناف کی رائے ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے جو دن ہے وہ صرف 2 دن ہوتے ہیں، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عید الفطر والے دن پیش کی تھی، 2007 کی بات ہے، کہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت فرمائی، تو 2 دن ایسے تھے کہ ان 2 دنوں میں صحابہ کرام خوشی منایا کرتے تھے، وہ ان کے تہوار کے دن تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، ان 2 دنوں میں کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی ہم ان 2 دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے 2 بہتر دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو عید کے تو 2 دن ہو گئے، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ البتہ قربانی کے جو دن ہیں وہ فقہاء احناف اور علماء کی جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے، 3 دن کے بعد اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیے جو کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کرنا جائز ہے، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل اگرچہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور قسم کی، اور اس کا ضعف بھی حد درجے کا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کے ہیں وہ جس حدیث کو پیش کرتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو دلیل کے اندر پیش کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان کی دلیل حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایام النحر ثلاثۃ وافضلها اولها، قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں سے بھی جس دن قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے وہ سب سے پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تاخیر اتنی کرتے ہیں 4تھے دن قربانی کرتے ہیں، حالانکہ افضل یہ ہے کہ آپ پہلے دن قربانی کریں، دوسرے دن قربانی بھی جائز ہے، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو بھی جائز، لیکن افضل کیا ہے، پہلے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی خود ذبح نہیں کر سکتا، اس کو کسائی نہیں مل رہا پہلے دن، دوسرے دن لے کر آئے، تیسرے دن لے کر آئے، لیکن افضل کیا ہے، پہلے دن قربانی کرنا ہے۔ اور یہ روایت کس کی ہے، حضرت علی کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی ہے، یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمائی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، اب کسی چیز کے لیے دن 3 مقرر کرنا، 2 مقرر کرنا، 4 مقرر کرنا، یہ کوئی صحابی اپنی عقل سے تو نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے صحابی نے اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھا ہوگا یا اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہوگی
ایسی بات کہ جس کا تعلق عقل سے ہو. اب یہ تو مقادیر ہے، دن ہے، اندازے ہیں کہ 3 دن قربانی کرنا جائز ہے. تو 3 دن کی جو بات یہ صحابی فرماتے ہیں علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بات وہ اپنی طرف سے کبھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہوگی یا اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھا ہے، جب ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن ہیں. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ وہ 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ حدیث بھی ہے 4 دن والی، اگرچہ میں نے وہ ذکر کیا کہ وہ حدیث ضعیف ہیں، تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ آ گیا. ایک اگرچہ صحابہ کا اثر ہے اور دوسری طرف حدیث ہے، لیکن جب ٹکراؤ آ جائے تو اس میں سے احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، جو یقینی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یقینی 3 دن ہے. 4تھے دن کے اندر تو شک پیدا ہو گیا ہے کہ آیا 4تھے دن قربانی جائز ہے یا نہیں. 3 دن کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ یقینی ہے، تو یقین پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور جو شک والی چیز ہے انسان کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں.